عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ادھر حور کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ادھر نور جو گہری نیند سو رہی تھی ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہے۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کی یہ فیلنگز آخر کیوں ہیں۔ تبھی وہ اپنی ماں کی تصویر اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے کیونکہ ہر مشکل میں نور کے پاس بس یہی ایک سہارا ہے، اس کی مرحومہ ماں کی تصویر۔ جبکہ دوسری طرف ذوالفقار جو 48 گھنٹے سے مستقل کریٹیکل حالت میں ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر 48 گھنٹے بعد اسے ہوش نہ آیا تو پھر شاید ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اب ذوالفقار کا باپ افتخار یہ سن کے بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو یہ سارا منصوبہ صرف حور کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسی کار میں اس کا بیٹا ذوالفقار بھی بیٹھ جائے گا۔ اس کا تو یہی پلان تھا کہ حور راستے سے ہٹ جائے گی، کسی کا افتخار پہ شک بھی نہیں جائے گا اور پھر افتخار ذوالفقار کو فائنلی ماریا سے شادی کے لیے کنونس کر ہی لے گا۔ لیکن افتخار یہ نہیں جانتا کہ اس کے اتنے گھناؤنے کھیل کے بعد بھی ذوالفقار وہ سب کبھی نہیں کرے گا جو افتخار چاہتا ہے۔ خیر اب اللہ اللہ کر کے ذوالفقار کو ہوش آتا ہے تو سارے گھر والے چین کا سانس لیتے ہیں، لیکن ذوالفقار کی ایک ہی رٹ، حور کہاں ہے؟ اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار کی حالت ایسی ہے کہ گھر والے اسے کوئی بری خبر نہیں سنا سکتے، لیکن اس کے پے در پے سوالوں کے بعد بالآخر اس کی ماں کو دل پہ پتھر رکھ کے ذوالفقار کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ حور اب ہم سب میں نہیں رہی۔ یہ خبر سن کے ذوالفقار پر تو جیسے کوئی پہاڑ آ گرا ہو، کسی نے آسمان ہی اس کے سر پہ پھینک دیا ہو۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی محبت، اس کی جان حور اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، حور نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، وہ مجھے زندہ چھوڑ کے خود کیسے جا سکتی ہے؟ ذوالفقار اسی کریٹیکل حالت میں ساری ڈرپس وغیرہ اتارتا ہے اور باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ کہاں ہے حور؟ کہاں دفنایا ہے اسے؟ اب تمام گارڈز بھی افتخار کے کہنے پہ ذوالفقار کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ ذوالفقار آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے مجھے روکا تو میں خود کو کچھ کر لوں گا، مجھے فوراً حور کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ بالآخر حور کی قبر پہ پہنچنے کے بعد ذوالفقار بالکل ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، قبر کے اوپر سے پھول ہٹانے لگتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح سے اندر سے حور کو نکال کے اپنے سینے سے لگا لے۔ اسے یاد آتا ہے کہ حور کو اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا تھا، میری حور یہاں کیسے رہے گی؟ وہ تو اندھیرے میں گھبراتی تھی۔ خیر اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ذوالفقار کو یہاں سے تو افتخار لے ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد ذوالفقار کی دنیا جیسے بدل جائے گی۔ وہی ذوالفقار جو ایک زندہ دل انسان تھا بالکل ہی مردہ بن کے چپ چاپ ایک کونے میں گھر کے پڑا رہے گا۔ ادھر ماریا کا باپ افتخار کو بار بار دھمکی دے گا کہ اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھو کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اس لیوش لائف سے بالکل ہی سڑک پر آ جاؤ گے۔ افتخار نے کچھ بھی کر کے اپنا بزنس بچانا ہے، جس کے لیے وہ ذوالفقار کو کبھی نرمی سے اور کبھی غصے سے ماریا کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ذوالفقار کی ایک ہی رٹ، مجھے میری حور چاہیے۔ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے روئے گا، ماں میں حور کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا؟ صرف ذوالفقار کی ماں اور بہن ہے جنہیں ذوالفقار کے درد کا احساس ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ حور سے کتنی محبت کرتا تھا، اور ابھی تک تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ سب افتخار کی سازش تھی، ورنہ تو پتہ نہیں یہ سچائی سامنے آنے کے بعد ذوالفقار اپنے ہی باپ کے ساتھ کیا کر جائے۔ خیر ادھر جو نور کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، نور کا باپ احمد چپ ضرور ہے لیکن وہ اپنی بیوی اور باقی بیٹیوں کی حرکتیں دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بے بس ہے۔ اب جب نور کہتی ہے کہ بابا میں اپنا دکھ کسے سناؤں، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، تو احمد جب نور کو آدھی رات کو دیکھنے جاتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے سلپ ہو جاتا ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ نور بے ہوشی کی نیند سو رہی ہے، تو کہتا ہے میری بیٹی تم اس دنیا میں تنہا نہیں ہو بلکہ تمہاری ایک جڑواں بہن بھی ہے، لیکن میں یہ حقیقت تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ احمد کو تو پتہ ہی نہیں کہ نور نہ صرف جاگ رہی ہے بلکہ یہ حقیقت جاننے کے بعد
اب وہ بے چین ہو جائے گی اور احمد سے بار بار پوچھے گی کہ ابا، مجھے یقین ہے میرے کانوں نے بالکل ٹھیک سنا تھا، پلیز مجھے بتائیں اگر میری بہن ہے تو وہ کہاں ہے۔ اب احمد جو جھوٹ کا سہارا لینے کی ٹالنے کی لاکھ کوشش کرے گا، لیکن نور احمد کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے اپنے باپ کو قسم دے گی کہ آپ کو میری قسم، مجھے بتائیں کہ کیا میری بہن ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر احمد کو ساری سچائی بتانی پڑے گی، لیکن ساتھ ہی شاید وہ یہ بھی بتا دے کہ وہ جس دوست کو میں نے دی تھی وہ اسے ہم سے بہت دور لے گیا ہے اور میرا اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی رابطہ بھی نہیں رہا۔ نور کے دل میں امید کی ایک کرن جاگے گی، جسے لگتا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تو میری ایک بہن بھی ہے، اور صرف بہن نہیں بلکہ وہ میری جڑواں بہن ہے۔ اپنے اللہ سے رو رو کے دعا کرے گی کہ میری بہن جہاں کہیں بھی ہے بس مجھے اس سے ملوا دو۔ دوسری طرف بات کریں گے سالار مرتضیٰ کی، جس کی حرکتیں ٹھیک نہیں لیکن اس کے گھر والوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ سالار جس کی حرکتیں یہ ہیں کہ گرل فرینڈز بناتا ہے، ان سے شادی کا وعدہ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد انہیں سر سے اتار پھینکتا ہے۔ لیکن اب ایک گرل فرینڈ ایسی ہے جو سالار کے گھر تک پہنچ کے اس کی حرکتیں اس کے پیرنٹس کو بتانا چاہتی ہے، تو ایسے میں سالار اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم میرے گھر تک پہنچی تو یہ جو میرے موبائل میں پکچرز اور ویڈیوز ہیں یہ میں وائرل کر دوں گا۔ تب تو وہ لڑکی ڈر جاتی ہے یا ڈرنے کا ڈرامہ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد وہی لڑکی سالار سے کہتی ہے کہ تم جو مجھے دھمکی دے رہے تھے نا وہ تمام ریکارڈنگ میں آ چکا ہے، اب تم خود ہی سمجھدار ہو کہ ڈرنے کی باری کس کی ہے، میری یا تمہاری۔ یہاں پر سالار سچ میں خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس خوف کے بعد وہ اپنی حرکتوں پر توبہ کرے گا اور بہتر انسان بنے گا، یا پھر پہلے سے زیادہ کوئی بڑی غلطی کرنے والا ہے، یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ فی الحال تو آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ سالار کی ماں یعنی کہ نور کی پھپھو جو چاہتی ہیں کہ نور میرے گھر کی بہو بنے، سالار کے ساتھ نور کی شادی کروانا چاہتی ہیں، جبکہ سالار کو نور جیسی لڑکیاں تو بالکل پسند ہی نہیں۔ ہاں البتہ نور کے دل میں سالار کے لیے سافٹ کارنر یا محبت ضرور ہے۔ اب جب سالار اور نور کی شادی ہوگی تو نور کو لگے گا شاید اس کی زندگی کے تمام غم ختم ہونے والے ہیں، لیکن اصل غم اس کے شروع ہوں گے سالار مرتضیٰ سے شادی کے بعد، کیونکہ سالار نور پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا ہے، اور ادھر ذوالفقار جو حور کے لیے دیوانہ ہوا پھر رہا ہے، اس کی اچانک نظر پڑے گی نور پہ جو ہو بہو حور کی کاپی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ٹوئن سسٹر جو ہوئی۔ یہاں پر ذوالفقار نور کا پیچھا کرے گا، اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ یہ کون ہے جو بالکل میری حور جیسی ہے، اور پھر ذوالفقار کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نور کی زندگی کوئی اچھی نہیں، پہلے اس کی سٹیپ مدر اور سسٹرز نے اس کے اوپر مظالم کیے اور اب موجودہ شوہر اس کے اوپر مظالم کر رہا ہے۔ ذوالفقار نور کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ اگر نور چاہے تو ذوالفقار نور کی اس مشکل بھری زندگی سے آزادی میں مدد کر سکتا ہے۔ پہلے تو نور ذوالفقار سے یہی کہے گی کہ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو پلیز میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے نور خوف زدہ ہو جائے گی کہ ایک لڑکا جو میرا مسلسل پیچھا کر رہا ہے، اگر سالار کو یہ پتہ چلا تو اس کے مظالم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ آگے چل کے سٹوری کیا بنتی ہے۔ بہرحال ڈرامہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا سٹوری مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔